بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ نمازی کے لیے چند چیزیں مستحب ہیں اور ان مستحب چیزوں کے مقابل میں چند چیزیں مکروہ ہیں۔ مستحب ہے کہ انسان عمامہ پہنے تو تحت الحنک نکالے۔ تحت الحنک گردن کے نیچے سے جو عمامہ کا ایک سرا نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں تحت الحنک۔ عمامے کے نیچے سے، گردن کے نیچے سے جو ہے وہ کندھے پر جو ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں تحت الحنک۔ حنک کہتے ہیں گلا، یعنی گلے کے نیچے سے جو نکلتا ہے اس کو تحت الحنک کہتے ہیں۔ تحت الحنک نکالنا مستحب ہے۔ عمامہ خالی پہننا مستحب نہیں بلکہ تحت الحنک نکالنا مستحب ہے۔ عمامہ تحت الحنک کے ساتھ پہننا مستحب ہے، اور روایت جو ہے اب وہ ضعیف ہو یا جیسی بھی روایت ہو کہ اگر کوئی عمامہ پہنتا ہے اور تحت الحنک نہیں نکالتا اور اس کے نتیجے میں کوئی بیماری پیدا ہو تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یعنی تحت الحنک کی اتنی تاکید آئی ہے کہ تحت الحنک نکالنا ضروری ہے، ضروری ہے یعنی مستحب ہے۔ دوسری چیز ہے کہ انسان عبا پہن کر نماز پڑھے۔ اس لیے خمینی آخری زمانے میں جب بیمار تھے اور ان کو علالت کی وجہ سے لباس پہننے کی فرصت ملی، پھر بھی وہ اپنے اوپر ایک چادر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ کم از کم عبا کی ایک شکل بن جائے۔ تو عبا پہننا بھی مستحب ہے۔ پھر لباس میں اس بات کا خیال رکھے کہ سفید لباس ویسے بھی مستحب ہے، نماز میں بھی مستحب ہے سفید لباس، اور کالا لباس مکروہ ہے مگر یہ کہ عزاداری کے لیے ہو، مولا حسین کی عزاداری ہو یا شہزادی کے ایام فاطمیہ کی عزاداری ہو، وہ عزاداری ایک الگ مسئلہ ہے۔ ویسے سفید لباس مستحب ہے، کالا لباس وہ مکروہ لباس ہے، عام حالات میں بھی اور نماز میں تو خاص طور پر۔ لیکن اس کے درمیان بالکل مباح، وہ نہ سفید ہے نہ کالا ہے بلکہ لال پیلا ہرا یہ جو لباس ہے وہ مباح ہے، نہ اس کا ثواب ہے نہ اس کا کوئی گناہ ہے، نہ برا ہے نہ اچھا ہے، درمیانی مباح۔ اصل مستحب لباس پہننا سفید لباس۔ اچھا، سفید لباس میں بھی ایک خصوصیت بیان کی ہے کہ سفید لباس بھی صاف ستھرا ہو۔ صاف ستھرے کا مطلب نیا لباس پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے، چاہے پیوند لگا ہوا ہی کیوں نہ ہو، پرانا ہی کیوں نہ ہو، لیکن صاف ستھرا لباس پہننا نماز میں مستحب ہے۔ دوسری طرف سے خوشبو لگانا اور عقیق کی انگوٹھی پہننا۔ اب عقیق کی انگوٹھی پر جیسے ائمہ معصومین کی انگوٹھی دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے، تو چاہے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو یا نہ لکھی ہو، عقیق پہننا ویسے ہی مستحب ہے۔ یہ مومن کی نشانیوں میں سے بھی شمار کیا گیا، اور نماز میں تو خاص طور پر عقیق کی انگوٹھی پہننا۔ وہاں پر عقیق کا لفظ آیا ہے، چاہے وہ عقیق سفید ہو
چاہے عقیق زرد ہو یا عقیق سرخ ہو، فرق نہیں پڑتا، عقیق کی انگوٹھی ہونا چاہیے۔ مومن کی جو نشانی قرار دی وہی مستحب بھی نماز کے اندر ہے۔ اس کے بالکل مقابلے میں جعلی تو اصلی والا تو جعلی تو اصل عقیق نہیں ہے نا، تو پلاسٹک ہے، پلاسٹک پہ پہننے پر کوئی مستحب نہیں ہے نا، پلاسٹک پہننے تھوڑے کو مستحب ہو گیا نا۔ اصلی عقیق ہو، چاہے ہمیں اصلی کے نقلی دے دے، ہم نے تو اصلی سمجھ کے رکھا ہوا تو وہ بھی کافی ہے، چاہے ہمیں جو ہے وہ بیوقوف بنا لے، ہم بیوقوف بن بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے اس میں، لیکن جو ہے ہم تو عقیق اصلی سمجھ کر ہی پہنیں گے نا۔ جو پلاسٹک والا پتہ ہے کہ یہ عقیق ہے وہ مستحب نہیں ہے نا، جو اصل عقیق ہے پتھر وہ مستحب ہے۔ آ جائیے اب مکروہات میں بالکل اس کو الٹا ہے، سیاہ لباس مکروہ ہے، اور سیاہ لباس عام حالات میں بھی مکروہ ہے اور نماز میں بھی مکروہ رہے گا سوائے عزاداری کے مسئلے پر، باقی جو ہے عام حالات میں مکروہ ہے۔ اسی طرح میلا لباس پہننا صاف ستھرے کے مقابل میں میلا لباس پہننا وہ عام حالات میں بھی مکروہ ہے اور نماز میں تو خاص طور پر مکروہ ہے ہی، میلا لباس پہننا۔ اس طرح ٹائٹ لباس پہننا کہ رکوع میں جائے تو پینٹ ہی پھٹ جائے، مثلا ایسے لباس ہوتے ہیں نا سر کہ جو اتنا ٹائٹ لباس پہنتے کہ ذرا ادھر جھکے تو پینٹ ہی پھٹ جاتی بیچاری، ہاں وہ جو ہے اتنا ٹائٹ لباس پہننا بھی مکروہ ہے۔ تو جو لوگ جینس کی پینٹ پہنتے ویسے ہی پھٹی ہوئی ہوتی بیچاری، اور پھٹی ہوئی پر اور پھٹی ہو جاتی ہے، تو اس کو تو اور زیادہ خیال کرنا ہے نا کہ نماز پڑھنے کے بجائے پھٹنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو ٹائٹ لباس پہننا ضروری، پینٹ ہو سکتا ہے کسی نے ایسا ٹائٹ پیجامہ پہنا ہو تو اس میں بھی یہی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے ٹائٹ پیجامہ بھی اس طرح کے آتے ہیں کہ جو اس میں بھی جو ہے کبھی کبھی پرابلم پیش آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شرابی کا لباس پہننا، کیونکہ شرابی جو ہے اپنے لباس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ پرواہ نہ ہونے کے ساتھ اس کو ہوش بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی شراب اڑ کر کے اس کے لباس پر لگ گئی یا نہیں لگ گئی، اس کو اپنا ہوش ہی نہیں ہو، اپنا ہوش نہیں ہوتا تو کپڑے کا کیا ہوش رکھے گا بیچارہ۔ شرابی کا لباس عام طور پر نجس ہونے کا خطرہ بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ شرابی کا لباس اور لاؤبالی کا لباس، لاؤبالی آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو نجاست کی پرواہ کرنے والا ہی نہیں ہے، پیشاب کیا اس نے نہ دھویا نہ کچھ نہیں، ایسے ہی جو لباس پہن کے آ گیا نا، تو اس کا لباس کب پاک رہے گا؟ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے لباس کو پاک رکھ سکے۔ اس کو کہتے ہیں لاؤبالی، اس کو طہارت پاکیزگی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ لاؤبالی نہیں، جو پرواہ کرنے والا نہیں نجاست و طہارت کی، اس کو کہتے ہیں لاؤبالی آدمی۔ لا ابالی ہے، لا ابالی یعنی جو پرواہ کرنے والا نہیں ہے۔ لاؤبالی آدمی جو ہے اس کی طرح شرابی کا لباس بھی پاک ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن چونکہ قانون شریعت یہ کہ جب تک کہ آپ کو نجس ہونے کا پتہ نہیں ہے تب تک اس لباس کو آپ پاک مانیں، تو ہمیں چونکہ پتہ نہیں کہ شرابی کا لباس پاک ہے یا نہیں ہے، یہ لاؤبالی کا لباس پاک ہے یا نہیں، اصل طہارت جاری کریں گے، قاعدے طہارت جاری کریں گے، استصحاب طہارت جاری کریں گے، اس کے بنیاد پر شریعت کے لحاظ سے اس لباس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مکروہ رہے گا، مکروہ رہے گا کہ اس لباس کو نہ پہنا جائے۔ جبکہ اس کے مقابل میں اگر کوئی تصویر والا لباس پہنے تو تصویر یعنی کسی جاندار کی تصویر مراد ہے، پانی کی تصویر جو آبشار گرتا ہے، یا درختوں کی تصویر جس میں درخت جو ہے وہ لباس میں دکھائے گئے ہیں،
کھیتوں کی تصویر، پتھروں کی تصویر، یا جو ہے مختلف ریتیلے علاقے کی تصویر، ان تصویروں سے کراہت نہیں آتی، اگرچہ کہ یہ جملہ بھی ہے کہ جو بھی انسان کی توجہ نماز سے ہٹانے والی چیزیں ہیں وہ سب مکروہ ہیں، لیکن اتنی اٹریکشن نہیں ہوگی جو ہماری توجہ ہٹا رہی ہے، عام چیزیں ہیں تو بذات خود سے مراد نفسی طور پر پتھر ہو، ریت ہو، آبشار ہو، درخت ہو، کھیت ہو، یہ چیزیں چونکہ جاندار شمار نہیں ہوتی، اس لیے ان سے جو ہے مکروہ نہیں قرار دیا گیا، مگر یہ کہ اتنا اٹریکشن اتنا ہو کہ اس اٹریکشن کی سے ہماری نماز سے توجہ ہٹ کے اس کی طرف جا رہی ہے تو پھر مکروہ ہو جائے گا۔ اتنا اٹریکشن ہوتا ہے کبھی کبھی ان تصویروں میں بھی اتنا اٹریکشن ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز کی طرف توجہ ہی نہیں رکھ پا رہے ہیں، بار بار توجہ اسی تصویر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس میں اٹریکشن بہت زیادہ ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ عام حالات میں ان کی تصویر مکروہ نہیں۔ ہاں لیکن جاندار سے مراد حیوانات بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہے، جن جن چیزوں میں جان رہ سکتی ہے، اس کا چہرہ بھی ہو تو پھر بھی وہ مکروہ ہو جائے گا۔ خالی چہرہ بنا ہوا ہے حیوان کا یا چہرہ بنا ہوا ہے انسان کا پھر بھی وہ مکروہ رہے گا، چہرے والی تصویر مکروہ ہے۔ اس طرح انگوٹھی میں بھی کسی کی انگوٹھی میں چہرہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی مکروہ ہے، انگوٹھی میں چہرہ بنا ہو وہ کراہت پر دلالت کرتا ہے، جس طرح عقیق کی انگوٹھی مستحب ہے، چہرے والی انگوٹھی جو مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب نماز صحیح ہے لیکن اچھا نہیں نماز میں پہننا کہ ایسی انگوٹھی پہن کر کے نماز پڑھے، وہ اتار دے۔ تو چہرے میں ایک علاج ہے کہ اگر کہیں جو چہرہ جو ہے اس کی تصویر بنی ہوئی ہے تو قمیض اتار کے کہیں رکھ دے، چہرہ چھپا دے۔ اس طرح پورے کمرے میں بھی کہیں چہرے والی تصویر ہے، جیسے آغا سیستانی کی توضیح وہاں پڑی ہوئی ہے، اس میں آغا سیستانی کا چہرہ نظر تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اس لیے گزارش آپ لوگوں سے یہ کہ تصویر کے رخ پر توضیح المسائل نہیں رکھے بلکہ الٹے رخ پر رکھے تاکہ تصویر نظر نہ آئے۔ آپ لوگ بھی یہ خیال کریں کہ وہ کم مکروہ ہو جاتی نماز، اور ہم بھی بھول جاتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں کبھی کبھی تو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہاں پورے کمرے میں کہیں پر بھی رکھیے وہ مکروہ ہے، لیکن آگے رکھی تو زیادہ مکروہ ہے، آگے رکھی تو زیادہ مکروہ ہے، جیسے پورے کمرے میں کہیں پر بھی رکھیے تو مکروہ ہے جہاں پر چہرہ نظر آ رہا ہو۔ کبوتر بھی مکروہ ہے کیونکہ اس کے اندر بھی جان، کبوتر کیا وہ چونٹی بھی بنی ہو نا، چونٹی تو بھی مکروہ ہو جائے گا، چونٹی جو بنی ہوتی ہے نا، چونٹی کا سر بھی بنا ہوا ہے اور وہ قمیض میں نظر آ رہا ہے تو مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں یعنی کوئی بھی چیز اپنے سامنے ایسی نہیں رکھو جس سے توجہ اس کی طرف بٹ رہی ہے، اس کو سامنے سے ہٹا دو یا اس کے اوپر پردہ ڈال دو۔ تصویر ہے نا تو اس کو الٹ دو تو اس کے نتیجے خود بخود وہ تصویر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو جو ہے الٹ دو، اس کو اس کمرے سے ہٹا دو، اس کے اوپر کوئی چیز ڈھانک دو، کچھ بھی کر دو۔ تصویر کو بھی پردہ کروانا پڑتا بیچارے کو، کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھی پردہ کروانا پڑتا ہے، کیا کریں، وہ نامحرم نہیں ہے، محرم ہے، اس کے باوجود تصویر کو پردہ کروانا پڑتا ہے، کیا کریں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں ذرا سی شریعت کی ٹیکنیک سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ابھی ہمیں ان ثواب کی قدر معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ روز قیامت اس کی بڑی قدر ہوگی کہ روز قیامت جب انسانوں کو لایا جائے گا تو ہر ایک وہاں پر دیکھے گا کہ صرف ثواب کی کرنسی چل رہی ہے، باقی وہ کوئی کرنسی نہیں چلے گی، وہاں پر صرف ثواب کی کرنسی چلے گی، نہ ڈالر چلے گا، نہ یورو چلے گا، نہ پاؤنڈ چلے گا، نہ اسٹرلنگ چلے گا، نہ کوئی چیز، روپیہ پیسہ بھی نہیں چلے گا، کچھ نہیں، وہاں پر ثواب کی کرنسی چلے گی۔
اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ صرف ایک ثواب کی خاطر آدمی جنت میں نہیں جا سکا، جہنم میں چلا گیا، ایک ثواب رک گیا نا، ایک چھوٹا سا ثواب۔ روایت میں ہے کہ ایسا آدمی جب آئے گا کہ جس کو ایک چھوٹا سا ثواب رہ گیا، اس سے کہا جائے گا بھائی ایک چھوٹا سا ثواب کسی سے پوری جو ہے پوری مخلوق کھڑی ہوئی ہے، ان میں سے کسی سے ایک چھوٹا سا ثواب لے کر آ جاؤ، آپ جنت میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں جاتا ہوں، اب اتنے میرے رشتہ دار ہیں، اتنے جاننے والے، اتنے دوست ہیں، اتنے جو پہچاننے والے، میری بڑی ٹور بنی ہوئی ہے، بڑی جو اہمیت بنی، وہاں جائے گا تو پتہ چلے گا کہ جس کے پاس جا رہے ہیں ماں کے پاس جائیں گے تو ماں جو ہے منہ پھیر لے گی، وہ کہے گی کہ بیٹا یہاں تو ہمیں خود کو جو ہے پریشانی ہے، جو ہے یہ کہے گا کہ ماں کہے گی کہ ایک مرتبہ بیٹا اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں آپ نے جو ہے میری بہت خدمت کی اور جو ہے مجھے دن رات خون جگر پلا کر کے ایک مقام تک پہنچایا اور مجھے صحت یاب رکھا، میری جسم کا خیال رکھا، میری طبیعت کا خیال رکھا، میری تعلیم کا خیال رکھا، میری ہر چیز کا خیال آپ نے رکھا، لیکن ان تمام احسانات سے زیادہ میں اس وقت احسان مانوں گا کہ آپ ایک چھوٹی سی نیکی رہ گئی، بس وہ دے دیں تو اس کے نتیجے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو ماں کہے گی کہ بھائی میں تو جو ہے خود اپنے ثواب سے پریشان ہوں کہ پتہ نہیں مجھے بھی نجات ملے گی یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دے دو ایک نیکی، پتہ چلا اسی ایک نیکی کی خاطر میں بھی جہنم میں گئی۔ اس سے بہتر ہے ماں باپ بھائی بہن میاں بیوی بچے سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں کہ کہیں چھوٹی سی نیکی مجھ سے نہ مانگے۔ جب رشتہ دار جو اتنے قریب ہے وہ بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، تو باقی دوستوں اور جاننے والے اور رشتہ داروں کی کیا حالت ہوگی؟ سب منہ چھپاتے پھریں گے، ہر ایک دوسرے سے منہ چھپائیں گے۔ ایک بندہ آئے گا، کہا کیا پرابلم ہے؟ کہا ایک چھوٹی سی نیکی سب سے مانگی جو ہے وہ کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، میں تو حیران ہوں۔ کہا کیا ہے؟ ہمارا جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری ایک نیکی لے جاؤ۔ کہہ رہے تم کتنی نیکیاں رکھتے ہو جو سب کو بانٹ رہے ہو؟ یعنی کہا میرے پاس ایک ہی تو نیکی ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی ہی نہیں ہے۔ کہا مجھے ویسے ہی جہنم میں جانا ہے، تو تم لے جاؤ، شاید تمہارے نجات ہو، میں تو جو جا ہی رہا ہوں۔ ایک ہی تو نیکی ہے بیچاری، اس کو لے جائے۔ وہاں سے قدرت کی آواز آئے گی کہ بھائی یہ نیکی کس نے دی؟ کہا وہ فلاں آدمی نے، کہا کہ میں تو ایسے ہی جہنم میں جا رہا ہوں۔ کہا اس کو بھی لے کر آؤ، اس کو بھی جنت مل جائے گی۔ کہا تم جو دوسروں کا خیال رکھتے اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ تو کبھی کبھی ایک نیکی بھی اتنی کام آ جاتی ہے کہ دوسروں کے کام آ جائے تو ہاں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت نیکیوں کی اتنی قیمت ہوگی، ایسی قدر ہوگی کہ ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا کہ کاش ہماری کسی طرح بھی نجات ہو جائے۔ تو یہ جو سامنے کتاب رکھ دیتے ہیں، ایک نیکی ہمارے ہاتھ سے خواہ جا رہی ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو اس طرح سے رکھا جائے، اور ہر جگہ پر یہ خیال رکھنا ہے کہ خواہ کیوں نیکیوں کو ضائع کریں، جب ایک خود بخود نیکی مل رہی ہے، مفت میں نیکی مل رہی ہے، تو ہم کیوں خواہ تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے جو اس نیکی کو ضائع کر دیں۔ اس لیے زندگی کی پوری روش یہ ہونا چاہیے کہ کسی نیکی کو خواہ ضائع نہیں ہونے دینا۔ نیکیوں کو جمع کرنا بہت قیمتی چیز ہے، ابھی ہمارے کام نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ بعد میں ایسی اس کی قدر ہوگی کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی قدر والی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے زندگی کی روش ہی ایسی ہونا چاہیے کہ ہر موقع پر جہاں پر نیکی کا موقع مل رہا ہے اور آسانی سے دستیاب ہو رہی تو ہم کیوں۔ اور روز قیامت جو ہے یہ بہت بڑا افسوس ہوگا کہ یہ بھی ہماری طرح ہی تھا، لیکن اس نے نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیا، ہم نے جو ہے نیکیوں سے لاپرواہی کی، تو کتنا افسوس ہوگا کہ وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا اور ہم جو ہے تھوڑی سی لاپرواہی کی۔ ہم بھی یہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، لیکن اس کے بعد وہ جو ہے کرتا تھا، اس کے نتیجے بڑے عہدے پر پہنچ گیا، بڑے مقام پر پہنچ،
اور وہاں پر ایک دفعہ مقام پر پہنچ گئے تو ایک مرتبہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے. کوئی جو ہے ایسا نہیں کہ وہ جو ہے یہاں کی گورنمنٹ کی نوکری ہو 30 سال میں جو ہے ریٹائرڈ ہو جائے گا, ایسا تھوڑی وہاں پر ہے. وہاں ریٹائرڈ ہونے والا کوئی چکر نہیں ہے نا. گیا تو گیا, بس ایک ہی دفعہ ہو گئے. اس لیے ہر چیز میں زندگی کی روش کہ نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے. کوشش کرنا ہے جتنی ہو سکے آسانی سے کم جو مل رہی ہے وہ نیکیاں تو کم از کم ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم.